ہم تو بیماری تو الگ، ٹھیک ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، لیکن سیدہ فاطمہ پوری رات بخار کے مارے جسم کانپ رہا ہے، لرزے لے رہا ہے، لیکن ایسے عالم میں بھی اپنے رب کو یاد کر رہی ہے۔ صبح کو مولا علی نے دیکھا تو چکی چلا رہی ہے، مولا علی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا فاطمہ آپ کی طبیعت میں ٹھیک نہیں ہے، رات بھر آپ نے عبادت کی ہے، اب تھوڑا آرام کر لو۔ سیدہ کہتی ہے میرے شوہر میں نے رات کو عبادت کی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اب یہ چکی چلا رہی ہوں اپنے شوہر آپ کو راضی کرنا۔ اور ہمارا حال، پہلی بات تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر سال میں شب قدر جاگ لیں تو پہلے 8-10 لوگوں کو بتائیں گے، جب تک ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ ارے بھیا کسی کا فون آیا تو سو رہا ہوں، رات جاگی تھی نا، رات کو ہم بیدار ہوئے تھے، جب تک 8-10 لوگوں کو نہیں سنا دے گا، جب تک اس کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، اور پورا دن اگلے دن کم سے کم 1 بجے تک گھراٹے نکالتا ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ لیکن سیدہ فاطمہ کی زندگی پر قربان جاؤ، مولا کائنات ایک دن گھر سے باہر چلے گئے، 5 دن کے بعد گھر میں لوٹے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے اپنے شوہر کو سلام کیا۔ میری بہنوں جملہ سن لو، جو عورت اپنے شوہر کو باہر سے آتا ہوا دیکھے اور اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جائے اور مسکرا کے اپنے شوہر کو سلام کرے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم اس عورت کو ایک شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ جو عورت اپنے شوہر کو باہر سے آتا ہوا دیکھے، اٹھ کے تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اور مسکرا کے اپنے شوہر کو سلام کر لے، تو میرا رب ایسی عورت کو ایک شہید کا ثواب اللہ اللہ۔ سیدہ فاطمہ نے سلام کیا، مولا علی نے جواب دیا، مولا علی نے کہا فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو۔ فاطمہ نے گلاس پانی پیش کر دیا، مولا علی نے پی لیا، کہا فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو، کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری بار مولا علی نے زور سے کہا فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو، فاطمہ اندر چلی گئی۔ جب تیسری بار زور سے کہا کہ فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو، تو اندر سے کسی کے ہلکے ہلکے رونے کی آواز آنے لگی۔ مولا علی اٹھ کے اندر کمرے میں گئے، جا کے دیکھا تو مصطفیٰ کی بیٹی، نبیوں کے امام کی بیٹی ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے۔ مولا علی نے کہا فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے کھانا مانگا اور آپ رو رہی ہو۔ سیدہ کہتی ہے میرے شوہر میں اسی لیے تو رو رہی ہوں کہ آپ نے مجھ سے کھانا مانگا اور میں آپ کو کھانا نہ کھلا سکی۔ میرے بھائیوں، مولا علی کہتے فاطمہ کیا ہوا؟ فاطمہ کہتی ہے میرے شوہر جب آپ گھر سے گئے تھے تو 2 دن کا فاقہ تھا، آج 5 دن کے بعد آپ گھر میں لوٹے ہیں، آج 7 دن ہو گئے، گھر میں کوئی کھانے کا سوال موجود نہیں ہے۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی کہتے فاطمہ مجھ سے کہا تو ہوتا، میں کہیں سے انتظام کر کے لا کے رکھ دیتا۔ تو دوسرا جو جملہ کہا اس پہ پوری تاریخ لکھ گئی۔ کہتی ہے میرے شوہر جب مجھے میرے ابا نے اپنے مکان سے رخصت کیا تھا تو وصیت کی تھی بیٹا علی سے وہ مت مانگنا جو علی کے پاس موجود نہ ہو۔ یہ جو باپ ہے نا، باپ اور بھائی اے جو یہ اپنی مونچھ نیچے نہیں ہونے دیتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو بجائے سمجھانے کے کہیں گے ارے ہم نے تجھے 18-20 سال کھلایا کیا تجھے ہم اب نہیں کھلا سکتے، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ یہ باپ اس بیٹی کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، یہ بھائی اس بہن کی جوانی کو لٹا رہا ہے۔ میرے بھائی سنو، تم اپنے آقا سے بڑے نہیں ہو سکتے ہو، اپنے حضور سے بڑے نہیں ہو سکتے ہو، اپنے نبی سے بڑے نہیں ہو سکتے ہو، اور میری بہنوں تم سیدہ فاطمہ سے بڑی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ، جب کہا نا کھانا دو تو آج اگر آپ ہوتی نا تو آپ کیا کہتی یا گھر میں لا کے رکھ دیا تھا جو کہیں سے بنا کے کھلاتی تمہیں، 10 باتیں آپ سنا کے رکھتی۔ لیکن سنو کیا کہا میرے شوہر جب مجھے میرے ابا نے اپنے مکان سے رخصت کیا تھا نا تو کہا تھا بیٹی علی سے وہ مت مانگنا جو علی کے پاس موجود نہ ہو۔ اللہ اللہ،
ایک دن حضور گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، کہا بیٹی اندر آ جاؤں؟ کہا ابا اگر آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں۔ کہا بیٹی میرے ساتھ ایک اور بھی ہے۔ کہا ابا آپ کے بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی غیر مرد سے اپنا جسم چھپا سکے۔ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور اکیلے اندر گئے، وہ چادر جو انہوں نے اوڑھ رکھی تھی جہاں سے زیادہ پھٹ گئی تھی نا، ایسے کر کے ڈھک رہی ہیں، کہیں میرے ابا میری پھٹی ہوئی چادر کو دیکھ نہ لے۔ اللہ اللہ، حضور تم دل کے حالات جانتے ہیں۔ حضور قریب آئے، وہ چادر وہیں سے پکڑی، کہا بیٹی نہ، یہ چادر پھٹ ضرور گئی ہے مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کاش فاطمہ کی وہ چادر ہمیں اپنے سر پہ رکھنے کا موقع۔ میرے آقا پوچھتے ہیں بیٹی تم اتنی لاغر کیسے ہو گئی، اتنی کمزور کیسے ہو گئی، اتنی نحیف کیسے ہو گئی؟ تو ابا سے چھپا رہی میری ابا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری ماں بہنوں تم ہوتی تو کہتی تھی ابا تم نے کہا میرے نصیب پھوڑ دی، مجھے اس گھر میں کوئی سکون نہیں ملا، کوئی آرام نہیں ملا، کوئی میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ لیکن قربان جاؤ سیدہ فاطمہ کی زندگی پر۔ باپ پوچھ رہا ہے، بیٹی کہہ رہی ہے ابا سب کچھ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے۔ باپ بیٹی کا رشتہ ہے نا، باپ کتنا پیار کرتا ہے اپنی بیٹی سے، اور وہ تو مصطفیٰ کی جان ہے، جان مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی ہے، پیاری بیٹی ہے۔ مصطفیٰ پوچھتے بیٹی بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح اتنی کمزور کیسے ہو گئی؟ تب کہتی ہے آنکھوں میں آنسو تھے، کہتی ہے ابا آج 7 دن ہو گئے آپ کی بیٹی نے کچھ کھایا نہیں۔ میرے بھائی ہم اور آپ تو رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھ پاتے، اگر کرم دھرم میں رکھ بھی لیا تو افطار کے وقت 10 رنگ کے کھانے ہمارے سامنے ہوتے اور ہماری گھڑی نظر پہ ہوتی ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی بیٹی کہتی ابا آج 7 دن ہو گئے آپ کی بیٹی نے کچھ کھایا نہیں۔ میرے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایک اشارے سے آج بھی کائنات پلٹ سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کو اتنا پاور دیا ہے، لیکن آج 7 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں۔ فاطمہ کہتی ہے ابا میں نے بھوک کی وجہ سے، مجھے بھوک نے زیادہ پریشان کیا تو میں نے اپنے پیٹ سے ایک پتھر باندھ دیا۔ اللہ اللہ، میرے بھائی اور بہنوں تمہارے کتنے شکوے رہتے ہیں، کتنی شکایتیں رہتی ہیں، ہمارا یہ کام نہیں چل رہا، ہمارا وہ نہیں ہو رہا، ہمیں یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمیں یہ پہننے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن تم فاطمہ کی بیٹی سے فاطمہ سے بڑی نہیں ہو سکتی، مصطفیٰ کی بیٹی سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ کہتی ابا 7 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ میرے آقا کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، آقا نے سر مبارک کو یوں نیچے کی طرف کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے بیٹی میری پیاری بیٹی نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، بیٹی تمہارے باپ محمد نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا، بیٹی 9 دن سے کچھ نہیں کھایا، 9 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں بیٹی میرے پیٹ سے 2 پتھر بندے ہوئے۔ اللہ اللہ، یہ میرے آقا نے کس کی خاطر ظلم سہے، کس کی خاطر پریشانیاں برداشت کی؟ ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ میرے آقا دنیا میں آ رہے ہیں تب ہمیں یاد کر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں ظاہری طور پہ تب بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں، لیکن امت کا حال ہے آج ہماری مسجدوں کی مسجدیں خالی ہیں، مدارس کے مدارس خالی ہے۔ میرے بھائیوں کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کون سا چہرہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے؟ ذرا تم سوچو تو صحیح۔ ارے آج تم اپنے پریوار والوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، سب کو ٹائم دیتے ہو، اگر اس زمانے میں ٹائم نہیں دیتے ہو تو اپنے رب کو نہیں دیتے ہو۔ تمہارے کسی دوست کا، رشتہ دار کا فون آ جائے بھائی یہاں پہ آنا، تم فٹاک سے کہتے ہو بھائی 5 منٹ رکنا، بس ابھی حال آیا۔
مؤذن پکار رہا ہوتا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، تمہارے کانوں کے پردوں سے وہ آواز ٹکراتی ہے لیکن تم اس آواز کو اگنور کر دیتے ہو، اس آواز کو بھلا دیتے ہو، اس آواز کو اس کان سے سنتے ہو، اس کان سے نکال دیتے ہو۔ میرے بھائی کون سا چہرہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ اللہ اللہ۔ مولا علی کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ سے بار بار پوچھتا کیا کھاؤ گی، کیا پہنو گی، لیکن فاطمہ نے کبھی اپنے شوہر سے کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی ریکویسٹ نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں۔ مولا علی کہتے ہیں فاطمہ کی طبیعت خراب تھی، میں نے ضد کر لی فاطمہ کیا کھاؤ گی؟ جب مولا علی نے ضد دی نا تو فاطمہ نے کہا میرے شوہر میں ایک انار کھانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی خوش ہوئے، خوشی خوشی گھر سے باہر نکلے۔ تاریخ بتاتی ہے جب مولا علی نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو مولا علی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ایک انار خرید سکے۔ اللہ اللہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصطفیٰ کی بیٹی نے پہلی بار فرمائش کی اور آج بھی ان کی فرمائش کو پورا نہیں کر پایا۔ اللہ 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 اللہ۔ مولا علی نے وہ پیسے کسی سے ادھار لیے، ادھار لینے کے بعد ایک انار خریدا اور خوشی خوشی خرامہ خرامہ اپنے گھر کی طرف کو چلنے لگے۔ لیکن دیکھو قدرت کیسا امتحان لیتی ہے، قدرت کیسے آزماتی ہے بندے کو۔ راستے میں ایک بندہ مل گیا، کہنے لگا اللہ کے نام پہ مجھے کوئی کھلا دو، اللہ کے نام پہ مجھے کوئی پلا دو۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ مشکل میں ہو اور مشکل کشا اس کی مشکل کشائی نہ کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا علی نے کہا میرے بھائی کیا کھاؤ گے؟ تو دیکھو قدرت کا امتحان، وہ بندہ کہتا مولا علی میں ایک انار کھانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں ایک انار کھانا چاہتا ہوں۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ انار اپنے ہاتھوں سے چھینا اور اس انار کے دانے اس غریب کے منہ میں رکھے۔ بھوک کی وجہ سے اس سے کھڑے ہونے کی بھی نہیں بن رہی تھی، لیکن جب وہ انار کھاتا گیا جس میں کچھ طاقت محسوس ہوئی، وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مولا علی سے کہتا مولا علی مبارک ہو، آپ نے جو انار کھلایا ہے اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے طاقت دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوئے، لیکن جب سیدہ فاطمہ کا خیال آیا پھر رونے لگے، پیر لڑکھڑانے لگے۔ اب مصطفیٰ کی بیٹی کو میں کون سا چہرہ دکھاؤں گا، مصطفیٰ کی بیٹی کو کیا جواب دوں گا؟ پہلی بار انہوں نے فرمائش کی ہے اللہ اللہ، بس یہی سوچتے چلے جا رہے ہیں، اپنے گھر کی طرف کو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے اپنے شوہر کو سلام کیا۔ مولا علی نے جواب دیا، سیدہ فاطمہ کہتی ہے میرے شوہر پریشان مت ہوئیے، آپ نے وہ انار جو اس غریب کو کھلایا ہے اس کے بدلے میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بدلے میں ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلمان فارسی 9 انار لے کے آئے، کہا کس کی طرف سے؟ کہا وہ اللہ کی طرف سے۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر پورے 10 ہوں گے۔ کیا کہا؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پورے 10 ہوں گے، اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے میرا رب اس کو 10 عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اسلام کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی لڑائیاں جھگڑے، کتنے ہمارے بھائی، کتنی ہماری مائیں بہنیں کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہر انسان اپنے گھر پہ کنٹرول کر لے، صرف اپنے گھر پہ کنٹرول کر لے تو آج ہم کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سنو میرے بھائیوں، میرے نبی کا کردار اپنی بیویوں کے ساتھ، میرے آقا ایک دن گھر میں آئے اور فرمایا عائشہ کھانا بن گیا؟ میری ماں عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ ابھی نہیں بنا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ
ایسا کرو میں آٹا گوندھ لیتا ہوں تم روٹیاں بنا دو سبحان اللہ مطلب میرے آقا تم میرے آقا سے تو بڑے نہیں ہو نا میرے آقا سے کبھی بڑے نہیں ہو سکتے ہو میرے آقا کریم اپنی بیوی کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہے ہیں